اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج کا ہمارا موضوع ہے توکل کیا ہے، توکل ہوتا کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ پر یقین ہی توکل ہے۔ صحیح بخاری میں موجود ہے کہ سیدنا ابو بکر رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ جب ہم غار سور میں چھپے ہوئے تھے تو میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ اگر مشرکین کے کسی آدمی نے اپنے قدموں پر نظر ڈالی تو وہ ضرور ہم کو دیکھ لیں گے۔ اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے ابو بکر رضی اللہ عنہ، ان دو کا کوئی کیا بگاڑ سکتا ہے جس کے ساتھ تیسرا اللہ ہے۔ کس پر توکل کرنا ہے؟ ایمان والوں کو اللہ ہی پر توکل کرنا چاہیے۔ سورہ توبہ میں آیت نمبر 51 ہے، اس کا ترجمہ ہے کہ آپ کہہ دیں کہ ہمیں ہرگز کچھ نہ پہنچے گا مگر جو اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے لکھ دیا ہے۔ وہ ہمارا مالک ہے اور لازم ہے کہ اللہ تعالیٰ ہی پر ایمان لانے والے توکل کریں۔ اللہ تعالیٰ توکل کرنے والوں کے لیے کافی ہے۔ سورہ طلاق میں آیت نمبر 3 ہے، اس کا ترجمہ ہے کہ اور جو اللہ تعالیٰ پر توکل کرتا ہے تو وہی اس کو کافی ہے۔ بلا شبہ اللہ تعالیٰ اپنے کام پورے کر کے رہنے والا ہے۔ یقیناً اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کے لیے ایک تقدیر مقرر کر رکھی ہے۔ مشرق اور مغرب کے مالک کو اپنا وکیل بنا لو۔ یہ جو ہے سورہ مزمل کی آیت نمبر 8 اور 9 ہے، اس کا ترجمہ ہے کہ اور اپنے رب کا نام یاد کرو اور ہر طرف سے منقطع ہو کر اس کی طرف متوجہ رہو۔ وہ مشرق و مغرب کا رب ہے، اس کے علاوہ کوئی معبود نہیں، چنانچہ اسی کو اپنا وکیل بناؤ۔ توکل اسی پر کیا جا سکتا ہے جس کو موت نہیں آئے گی، اسی لیے کہا جاتا ہے کہ توکل اللہ پہ کیا جائے۔ سورہ فرقان میں آیت نمبر 58 ہے، اس کا ترجمہ ہے کہ اور آپ اس زندہ پر بھروسہ کریں جسے موت نہیں آئے گی، اور آپ اس کی حمد کے ساتھ تسبیح کریں، وہ اپنے بندوں کے گناہوں کی پوری طرح خبر رکھنے والا ہے۔ سورہ توبہ کی 128 اور 129 آیت ہے، اس کا ترجمہ کہ بلا شبہ تمہارے پاس یقیناً تم ہی میں سے ایک عظیم رسول آیا ہے، اس پر گراں ہے کہ جو تم مشقت میں پڑو، تم پر بہت حرص رکھنے والا ہے، مومنوں پر بہت شفقت رکھنے والا ہے، نہایت مہربان ہے۔ پھر اگر وہ منہ موڑیں تو آپ کہہ دیں کہ اللہ تعالیٰ ہی مجھے کافی ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، میں نے اسی پر بھروسہ کیا اور وہی عرش عظیم کا رب ہے۔ توکل کرنے والوں سے اللہ تعالیٰ محبت کرتا ہے۔ آل عمران کی آیت نمبر 159 میں ہے کہ پس اللہ تعالیٰ کی بڑی رحمت ہی کی وجہ سے آپ ان کے لیے نرم ہو گئے ہیں، اور آپ بدخلق اور سخت دل ہوتے تو یقیناً وہ آپ کے آس پاس سے منتشر ہو جاتے، سو آپ انہیں معاف کر دیں اور ان کے لیے بخشش مانگیں اور معاملات میں ان سے مشورہ کریں، پھر جب آپ پختہ ارادہ کر لیں تو اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کریں، بلا شبہ اللہ تعالیٰ بھروسہ کرنے والوں سے محبت کرتا ہے۔ سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تم اللہ پر توکل کرو جس طرح توکل کرنے کا حق ہے تو تم کو بھی ایسے رزق عطا دیا جائے گا جیسا کہ چڑیوں کو رزق دیا جاتا ہے، صبح کو وہ گھونسلوں سے خالی پیٹ نکلتی ہیں اور شام کو سیر ہو کر لوٹتی ہیں۔ صحیح مسلم میں ہے کہ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جنت میں کچھ ایسی قومیں داخل ہوں گی کہ جن کے دل نرم مزاجی اور توکل علی اللہ میں پرندوں کی طرح ہوں گے۔ سیدنا انس سے روایت ہے کہ ایک شخص نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا اونٹ کے پیر کا باندھ کر توکل کروں یا اس کو چھوڑ کر توکل کروں؟ فرمایا اونٹ کا پیر باندھ اور پھر توکل کر۔ سیدنا عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم رات میں دعا کرتے تھے کہ اے اللہ، تیرے ہی لیے تعریف ہے، تو آسمان و زمین کا مالک ہے، حمد تیرے لیے ہی ہے، تو آسمان و زمین کا قائم کرنے والا ہے اور ان سب کا جو اس میں ہے، تیرے لیے ہی حمد ہے، تو آسمان و زمین کا نور ہے، تیرا قول حق ہے اور تیرا وعدہ سچ ہے، اور تیری ملاقات سچ ہے، اور جنت سچ ہے اور دوزخ سچ ہے اور قیامت سچ ہے،
اے اللہ، میں نے تیرے ہی سامنے جھکا دیا سر اپنا، میں تجھ ہی پر ایمان لایا، میں نے تیرے ہی اوپر بھروسہ کیا اور تیرے ہی طرف رجوع کیا، میں نے تیری ہی مدد کے ساتھ مقابلہ کیا اور میں تجھ ہی سے انصاف کا طالب ہوں اور رہوں گا۔ پس تو میری مغفرت کر ان تمام گناہوں میں جو پہلے کر چکا ہوں اور جو بعد میں مجھ سے صادر ہوں، جو میں نے چھپا رکھے ہیں اور جن کا میں نے اظہار کیا ہے۔ تو ہی میرا معبود اور تیرے سوا اور کوئی معبود نہیں۔ اللہ یہ دعا ہمارے لیے بھی قبول فرما۔ آمین ثم آمین۔